بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار کے انتخابات نتائج کا اعلان ہو گیا۔ سرفراز میتلو نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر کامیاب، نائب صدر کی نشست پر محمد راہب لاکھو فاتح قرار پائے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر مرزا سرفراز احمد کامیاب، جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر وسیم سیف کامیاب ہو گئے، جبکہ خازن کی سیٹ پر تیمور مرزا کامیاب قرار پائے۔ خاتون کی ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پر فائقہ امین کامیاب ہو گئیں۔ الیکشن کمشنر کی جانب سے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق سرفراز میتھیلو کے مد مقابل محمد حسیب جمالی 2254 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نائب صدر کی نشست پر محمد راہب لاکھو نے 1736 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے، جبکہ ایاز الدین قریشی 1338 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سیکرٹری کی نشست پر مرزا سرفراز احمد نے 1850 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ خلیل احمد 1248 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ خزان کی نشست پر اطہر علی، وسیم سیف کھوسو، ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری برائے خواتین کی نشست پر فاقیہ امین نے کامیابی سمیٹی۔ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی 9 نشستوں پر صفیہ قادر، عامر لطیف، زاہدہ کمال الوی، عامر کھوسا، رضوان علی راجپر، محمد فیصل خان، عروج اخلاق، دیوان تارا چند اور عبید اللہ ابڑو کامیاب ہوئے۔ منتخب صدر بیرسٹر سرفراز میتلو نے اپنی کامیابی پر ووٹر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ الیکشن کمشنر ذوالفقار جلبانی نے الیکشن شفاف بنانے پر ٹیم کو اعزاز دیا۔ تمام ووٹرز کو جو یہاں پہ آئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ آئندہ سال کے لیے اپنے بار ایسوسی ایشن کے نمائندے کا چناؤ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج یہ شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ میں وکلا برادری کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنے بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کر کے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ میں اپنے تمام ووٹرز اور سپورٹرز کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے پورا سال محنت کی اور آج یہ بھاری کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا۔ دن بھر جاری رہنے والے پولنگ کے دوران 8105 ووٹس میں سے 5000 سے زائد وکلا نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ پرامن انداز میں ہوئی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ فتح کی خوشی میں سرفراز میتلو کے حامیوں نے جشن منایا اور رقص کیا۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ ہوشیار خبردار، کہیں آپ روڈ پر گرے تیل کا پکا ہوا تو نہیں کھا رہے۔ نیٹو چیٹی پر تصادم میں سڑک پر بہنے والا آئل کھانے کا نکلا۔ عوام کی جانب سے مفت کا مال سمجھ کر سڑک پر گرے تیل کو بالٹیوں اور کینز میں جمع کیا گیا اور چلتے بنے۔ جمع کیے جانے والا تیل کہاں استعمال ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ ہوشیار خبردار، کہیں آپ روڈ پر گرے تیل کا پکا ہوا تو نہیں کھا رہے۔ نیٹی جیٹی پر تصادم میں سڑک پر بہنے والا تیل کھانے کا تیل نکلا۔ موت کا ڈر، نہ ہی کسی حادثے کی پرواہ، بے خوف شہری ٹینکر سے بہنے والا کھانے کا تیل لوٹنے نکل پڑے۔ عوام نے مفت کا مال سمجھ کر سڑک پر گرے تیل کو متعدد بالٹیوں کینس میں جمع کر لیا۔ شہریوں نے سڑک پر گرے کھانے کے تیل کو جمع کیا اور یہ جا اور وہ جا۔ شہری موٹر سائیکل پر تیل سے بھری بالٹیاں لٹکا کر گھومتے رہے۔ جمع کیے جانے والا سڑک پر گرا کھانے کا تیل شہری کہاں استعمال کریں گے کچھ معلوم نہیں۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ اور وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ ملک بھر میں موجود پرائس کمیٹیز اور مڈل مین کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں دالوں، اجناس، پولٹری اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ پاکستان میں قیمت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ آئندہ ماہ ای سی سی میں مہنگائی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوگا۔ قیمت کے حوالے سے حکومت اب سخت اقدامات کرے گی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ اوورسیز چیمبرز نے وزیر خزانہ کو مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی تجاویز پر عمل کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں سیلز ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ دھنوں اور اسلام آباد پر چڑھائی سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ سرکاری ادارے یومیہ 2.20 ارب روپے یومیہ کا نقصان دے رہے ہیں۔ 10 سال میں 6000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ forget about investment، 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے۔ یہ معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ رقم ہم کہیں جو آپ نے کہا آئی ٹی کے شعبے میں ڈال سکتے ہیں، ایگریکلچر میں ڈال سکتے ہیں، کسی اور شعبے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم اگر اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں۔ محمد اورنگزیب بولے، حکومت کے سخت اقدامات کی وجہ سے اسمگلنگ میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی۔
کہ یہ جو اسمگلنگ والا کام ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اب کرب آئی ہے اور یہ اکراس ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوئی ہے. آپ کی پیٹرولیم یہ والیومز اب اوپر گئے ہیں نا, تو پہلی دفعہ یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ وہ اسمگلنگ پہ کرب لگایا گیا. وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق اوورسیز انویسٹرز کو منافع بھیجنے میں اب کوئی مشکلات نہیں. اوورسیز انویسٹرز 2 ماہ میں $2.20 ارب کا منافع واپس لے چکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. شہر قائد میں پیپلز بس سروس پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں 100 بس سٹاپس تعمیر. آئندہ 2 ماہ میں مزید 40 سٹاپس مکمل ہو جائیں گے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کی ہدایت کر دی ہے. تفصیلات کے لیے عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے. اب ملے گی کراچی میں مسافروں کو آرام دہ سفری سہولت. موسم انجوائے کرنے کے لیے ہوگا بہترین ماحول میسر. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس. پیپلز بس سروس کو جدید ترین سفری سہولت سے آراستہ کرنے کا فیصلہ. اجلاس کو بتایا گیا کہ پیپلز بس سروس کے شہر میں 100 بس اسٹاپ کی تعمیر مکمل ہو گئی. مزید 40 بس اسٹاپ کی تعمیر آئندہ 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی. اس پر شرجیل انعام بولے, شہر کی تمام گاڑیوں کا فٹنس چیک کیا جائے. ہر سال گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کو یقینی بنایا جائے. خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے. کہا کہ پیپلز بس سروس کے جدید ترین بس اسٹاپ مؤثر اور پائیدار نقل و حرکت کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. جدید بس اسٹاپ مسافروں کو بیٹھنے کی بہترین جگہ اور موسم سے تحفظ فراہم کریں گے. اور 13ویں سارک کانگریس دوسرے روز بھی جاری ہے. 3 روزہ کانگریس میں ناک, کان اور گلے کی بیماریوں کے ماہرین نے شرکت کی. ڈاکٹرز کہتے ہیں اس طرح کی کانگریس سے شعبہ طب میں بہتری آئے گی. مزید تفصیلات رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم رین. کان اور گلے کی بیماریوں کے ماہر ایک چھت تلے جمع. مقامی ہوٹل میں 13ویں سارک ENT کانفرنس جاری. 3 روزہ کانفرنس میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا اور افغانستان سمیت دیگر ممالک کے سرجنز شریک ہیں. کانفرنس میں سیمینار, ورک شاپ اور پری ورک شاپ کا انعقاد بھی جاری ہے. ماہرین دنیا بھر میں ہونے والی ناک, کان اور گلے کی بیماریوں کی روک تھام سے متعلق آگاہی دے رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے اس طرح کی ورک شاپ سے نئے ڈاکٹرز کو بھی بھرپور فائدہ پہنچے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکسچینج آف ایکسپیرینسز, یعنی اپنے تجربے کو یہاں پہ شو کرتے ہیں, اور جو باہر کے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, تو یہاں سیکھنے کو بہت ملتا ہے. آپ بہت حیران ہوں گے کہ آلموسٹ اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ رکھا تھا, اس کی 44,000 کی ویورشپ تھی, اور اس میں ایڈوانسڈ اور بیسک انڈوسکوپک جو کیمرے کی سرجری ہوتی ہے اس پہ تھی. یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر 1000 بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم 6 بچے ایسے ہوں گے جن کو امپلانٹ کی ضرورت پڑے گی منیمم. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے میں 7,696 پوائنٹس کا اضافہ ہونے سے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے, جبکہ انڈیکس 1,09,000 کی سطح بھی عبور کر گیا. اشرف خان کی رپورٹ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. مارکیٹ میں پہلی بار 100 انڈیکس میں 7,696 پوائنٹس کا زبردست اضافہ. انڈیکس 7.60% اضافے سے نئی ریکارڈ سطح 1,09,054 کی سطح پر بند ہوا. 100 انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,09,478 اور کم ترین سطح 1,19,021 رہی. ہفتے کے دوران شیئرز کی قیمت بڑھنے سے پہلی بار مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 970 ارب روپے کا اضافے کے بعد 13,855 ارب روپے پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی شرح کم ہونے پر شرح سود میں کمی, ساتھ ہی معاشی بہتر ہوتے ہی اعداد و شمار پر سرمایہ کار سرگرم ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز جو نظر آئی کمرشل بینکس میں, فرٹیلائزر کے اسٹاکس کے اندر, سیمنٹس کے اندر, اسٹیل کے اندر. یہ وہ سیکٹر تھے جنہوں نے پورے ہفتے ڈومینیٹ کیے. مارکیٹ نے پہلے 1,06,000, 1,07,000 اور 1,09,000 کی سطح بھی مارکیٹ نے آخری دن عبور کی. آؤٹ اسٹینڈنگ والیوم رہے. کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کنٹینیو مارکیٹ میں 1 ارب بلکہ 1.5 ارب سے بھی زائد شیئر کا کام ہوتا رہا مارکیٹ کے اندر. ہفتے کے آخری روز بھی ہم نے مارکیٹ میں بے پناہ والیوم دیکھا, نئے انویسٹر بھی مارکیٹ کے اندر آئے, تو اوور آل سچویشن کافی پازیٹیو رہی. ایک ہفتے میں 274 ارب روپے مالیت کے 8.40 ارب روپے شیئرز کا کاروبار کیا گیا. رپورٹ کے مطابق نومبر 24 میں مہنگائی کی شرح 78 ماہ کی کم ترین سطح 4.90% تک گر گئی ہے. ساتھ ہی نومبر 23 کے مقابلے نومبر 24 میں تجارتی خسارہ 19% کم ہو کر 1 ارب 58 کروڑ ڈالر رہ گیا. اشرف خان, سٹی 21. آرٹس کونسل میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا میلہ جاری. آرٹس کونسل میں سٹالز پر ثقافتی اشیاء بھی فروخت, جبکہ اجرک سندھی ٹوپی, ہاتھ سے تیار کردہ پرس, رلیاں شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئی. مزید جانتے ہیں اکثر شاہد کی اس رپورٹ میں.
کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس پوری رنائیوں کے ساتھ جاری۔ ادبی میلے میں شہریوں کی بھرپور شرکت، کتابوں، کھانے پینے کے ساتھ مختلف ثقافتی اشیاء کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ ثقافتی اسٹالز پر اجرک، جیکٹ، سندھی ٹوپی، ہاتھ سے تیار پرس، ڈرلیاں اور دیگر اشیاءوں کی دھوم۔ یہاں پر بکس بھی اچھی لگ رہی ہیں، کھانا بھی اچھا ہے۔ مجھے یہاں پہ سب سے اچھا کھانا لگا ہے اور غزل، شعر اور بھی بہت سی چیزیں۔ کانفرنس کی شرکا لڑکیاں بولیں، ایسے ایونٹ میں ثقافتی اشیاء کے اسٹال ضرور ہونے چاہیے۔ جی میں آیا ہوں تھرپارکر سے نا، تھرپارکر سے آیا ہوں، تو یہ سامان سارا ہاتھ کی کڑھائی والا ہے، ہینڈ ورک چیزیں ساری، اس میں شرٹیں وغیرہ مختلف چیزیں بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کو عورتیں سارا بناتے ہیں ہاتھ سے۔ اسٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ تھرپارکر سے تمام اشیاء لائے ہیں جو ہاتھ سے تیار کی گئی ہیں۔ کراچی میں جاری 4 روزہ عالمی کانفرنس کل اختتام پذیر ہوگی۔ عالمی کانفرنس میں جہاں مختلف سیشن منعقد کیے گئے ہیں تو وہیں ثقافتی اسٹالز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین سید شاہزیب کے ساتھ اکثر شاہد T21۔ ادھر سول ہسپتال میں بھی سندھ کا یوم ثقافت منایا گیا۔ MS ڈاکٹر خالد بخاری کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ سول ہسپتال میں سندھ ثقافت کے رنگ بکھر گئے، چاروں جانب اجرکوں، سندھی ٹوپی کی بہار، ہر چہرے پہ مسکراہٹ۔ اس موقع ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری بولے، ہم اور ہمارے ڈاکٹرز دن رات مریضوں کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ وقت اپنے اور اپنے ثقافت کے لیے بھی نکال لیا ہے۔ یہ دن ہر سال مناتے ہیں، اس موقع پر ہمارے ڈاکٹرز بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں 24 آورس ہم لوگ خدمت کرتے رہتے ہیں، 24/7 جو ہم خدمت کر رہے ہیں پیشنٹس کی، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے آج منایا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے جتنے بھی ہیں پیرامیڈکس، یقین بات ہے کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے کوئی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، اپنے دن مناتے ہیں، ہم اپنی ثقافت کو یاد رکھتے ہیں۔ تقریب میں شریک دیگر افراد نے کہا کہ اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کی خوشی ہے، یہ ہماری پہچان بھی ہے۔ بہت اچھا کلچرل ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے، اپنے ڈیز جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ثقافت کا دن جو ہے وہ دسمبر میں ہر سال منایا جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کی تجدید ہوتی ہے اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اپنے ناطے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ آج ایک خوشی کا سما ہے، اس میں رنگ و نسل کے ہٹ کے تمام قومیت ادھر موجود ہیں۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ فرنیچر ایکسپو میں پشاور سے آئے آرٹسٹ سید عابد شاہ گندم کی ڈنڈیوں کو جوڑ کر فن پارے تیار کرتے ہیں۔ ان کے فن پارے نمائش میں شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ آرٹسٹ کے مطابق ایشیا میں یہ فن صرف 4 لوگ ہی جانتے ہیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ نیا فن کراچی آ پہنچا، گندم کی ڈنڈیوں کا جادو سب کو بھا گیا۔ 200 سال قدیم آرٹ زندہ رکھنے والے سید عبید شاہ نے فرنیچر ایکسپو میں پشاور کے آرٹسٹ سید عبید شاہ گندم کی ڈنڈیوں کو جوڑ کر منفرد فن پارے تخلیق کرتے ہیں۔ فرنیچر ایکسپو میں ان کے فن پاروں نے شرکاء کے دل مول لیے۔ سید عبید شاہ نے بتایا کہ ایشیا میں یہ فن تخلیق کرنے والے صرف 4 افراد تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب اس نایاب آرٹ کو زندہ رکھنے کا اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے۔ یہ گندم کتن کے یہ آرٹ بناتا ہوں جی، اس کو بولتے ہیں ویٹرا آرٹ، اور ایشیا میں اس کا 4 کاریگر تھے جی، بنگلہ دیش، انڈین میں، اور بنگلہ دیش پاکستان میں۔ اب چاروں وہ فوت ہو چکے ہیں جی، 200 سال پرانا کام ہے۔ اس وقت ایشیا میں واحد آدمی یہ کام کر رہا ہوں جی۔ ایکسپو آئے شائقین نے سید عبید شاہ کے فن پاروں کو خوب سراہا اور کہا کہ ایسے آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلی دفعہ یہ آرٹ دیکھا ہے فرنیچر ایکسپو میں بھی، اور ہمیشہ مطلب پاکستان میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور بہت یونیک آرٹ ہے، دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ آرٹسٹ جتنے بھی آرٹسٹس ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو ہے۔ اس سے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے اتنی صفائی ہے، اور جس پہ جو آیت ہم نے دیکھی ہے اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہم ہدیہ تو ویسے بھی کچھ نہیں ادا کر سکتے، تو وی جسٹ آئی تھنک اپریشیٹ دی آرٹسٹ اینڈ ورک۔ آرٹسٹ سید عبید شاہ نے بتایا کہ لوگ خطاطی اور قدرتی مناظر پر مبنی فن پارے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ ادھر ہارٹی کلچرل سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے کراچی میں ہارٹی کلچرل فیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ انواع و اقسام کے پھول، پودے اور دیگر دلچسپ سجاوٹی اشیاء نے شرکاء کی توجہ سمیٹ لی۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔
हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हॉर्टिकल्चरल फीस मुनक्किद। हर सूब फूलों और पौधों की बहार। शौक रखने वाले खूबसूरत पौधों को देखकर हॉर्टिकल्चरल फीस्ट में खिंचे चले आए। कहा, फूल पौधे कुदरत का हसीन तोहफा है। वसी पैमाने पर शजरकारी को फरोग देकर मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचा जा सकता है। बच्चों को दिखाएं, बड़ों को लेकर आएं, अपने बच्चों को भी समझ में आएगा कि ग्रीनरी क्या चीज़ है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस तरीके से हम जो है अगर हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे, हमारी फैमिलीज़ को सिखाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है इससे। अच्छा, इसमें हॉर्टिकल्चर सोसाइटी तो आपको मालूम है बहुत पुराना हमारा सेटअप है और शाह साहब ने शुरू किया था, लेकिन इस वक्त हमारे पास आज जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पौधे नहीं हैं बल्कि पौधे की निस्बत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उससे मिलाते हैं वो तमाम लोगों ने ला के रखा हुआ है। एंड यू नो इससे क्या होगा कि माशाल्लाह जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने घर के पौधों में लगाने में, बागबानी में, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फीस्ट में गुलमोहर, रोजमेरी, फ्लंगर, वाटर प्लांट, ऑर्चिड समेत मुख्तलिफ इकसाम के फूल पौधे और दीगर दिलचस्प सजावटी अशिया पेश की गई। देखिए, हमारा क्लब है ऑर्किड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसके प्लेटफॉर्म से हम जो है लोगों के घरों पे वर्कशॉप करते हैं और उसमें लोगों को सिखाते हैं ऑर्किड्स और टेलेंसिया के बारे में। हमारे पास इस वक्त यहाँ HSP फेस्टिवल के अंदर फूलों के, फलों के, सब्जियों के और जिसे हम उर्दू में कहते हैं खुशनुमा पौधे, ऑर्नामेंटल पौधे, सब किस्म की वैरायटी मौजूद है। कैक्टाई की भी वैरायटी मौजूद है और बीज भी हर तरह की सब्जियों के, फलों के, फूलों के मौजूद हैं। हम आम की मीठी चटनी बनाते हैं, इसके अलावा सूजी कुकीज़, शलजम का अचार और अंडे का हलवा, ये हमारे 4-5 स्पेशलिटीज़ हैं। और इनकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि इसमें किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है। ऐसे फूल भी रखे गए जिनकी काश्त थाईलैंड के बाद कराची में भी शुरू हो चुकी है। बागबानी का शौक मुनफरिद भी है और इससे माहौल को सरसब्ज़ शादाब भी बनाया जा सकता है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची वालों ने सर्दियों की तैयारी पकड़ ली। शहर में यखनी सूप की शॉप्स पर रौनकें बढ़ गई, जबकि शहर में बटेर के सूप की मांग में भी इजाफा हो गया है। समरीन राशिद की रिपोर्ट। शहर कायद में सर्दी की दस्तक, ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए शहरी बेकरार। उनकी होते ही यखनी सूप की शॉप्स पर रौनकें बढ़ गईं। मामू चिकन कॉर्न सूप एंड यखनी की दुकान 1956 से रंछोड़ लाइन में कायम है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस जैसा जायका कराची के किसी और सूप की दुकान पर नहीं मिलता। हमारे पास 2 किस्म की वैरायटी मौजूद है। कॉर्न सूप में एक ही है चिकन कॉर्न सूप, यखनी में हमारे पास 2 वैरायटी है, बटेर यखनी और चिकन यखनी। बाकी की सूप पीने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची से सारा कस्टमर है, सब यहाँ पर आते हैं। चिकन कॉर्न सूप के साथ साथ मामू की बटेर की यखनी के भी शहर कायद के लोग दीवाने हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द सर्दियाँ आए और सूप का मजा दोबाला हो। सबसे अच्छा ये होता है कि फैमिली प्याला लिया जाता है और उसमें 5-6 अफराद भी आराम से इजीली पी लेते हैं। तो हम यहाँ काफ़ी सालों से आ रहे हैं और यहाँ मुनासिब है। यहाँ टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होता है, पर यह थोड़ा सा दूर पड़ता है, पर हम आते हैं सर्दियों में हर साल। अक्सर आते रहते हैं यहाँ। वो जैसे ठंड बढ़ रही है तो बच्चे जिद करते हैं कि सूप पीने चले जाएं, तो आते रहते हैं। कराची के शहरी अब सर्दियों के मुंतजिर हैं कि सर्द हवाएं शहर में चलें तो सर्दियों की इन सौगात से मजीद लुत्फानंदोज हों। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सैयद समरीन राशिद, सिटी 21।